وصحبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین۔ تو میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ یعنی حقیقت میں مومن کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور یہ محبت ہر ایک کی محبت پر غالب ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا گیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی اپنی جانوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو احسان فرمائے ہیں نہ تو اس کی مثال ممکن ہے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہم اس کا بدلہ چکا سکیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم جہالت کی تاریکیوں سے باہر آئے، آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اسلام کی سیدھی شاہ آئی اور آخرت میں آپ ہی کی وجہ سے امت کا بیڑا پار ہو۔ تو ایسے غوث اعظم کا واقعی کا ہم پر یہ حق ہے نہ صرف اپنی آل اپنی اولاد بلکہ اپنی جانوں سے پر صاحب کو محبت کیا۔ میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ایک مومن کا عظیم صفایا۔ ایک موقع آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ کچھ لوگ میرے بعد ہوں گے لیکن وہ ان سے شدید محبت رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی جائے خواہش ہوگی کہ اپنا گھر بار اپنا بالوں کو سب کچھ قربان کر کے مجھے ایک نظر دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں آپ کے لاؤ دین سے ہی محبت ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم دین کی ہدایت پر عمل کرنے والے بنے۔ جب آپ کی سنت پڑ رہی ہو، دین سے لوگ غافل ہو رہے ہو، ایک اعلی رسول کی خلاف ورزی اور جیسا کہ اس وقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا تڑپ اٹھے، اللہ پھر وہ اس سنت کو زندہ کرنے، اس دین کو قائم کرنے، اتباع دین کا چلو عام کرنے کے تن سے کام ملا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت حقیقت آپ کے دین سے محبت ہے اور اس محبت کی سب راہ میں سب قربان کر دینا ایک مومن کی اہم قوت ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 عبادات فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر نہ حج فرض ہے نہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کوئی اس درجے کا بیمار ہے روزہ نہیں رکھتا اور ماں کہتے ہیں فدیہ دے دو تو اس سے بوجھ اتر جائے گا، لیکن نماز کو تو بیمار کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ آج سے 25 سال کا جب مجھے اپاٹائٹس ہو گیا تو جو دعا میں کھاتا تھا اس کا ریئیکشن تھا، مجھے کھڑا ہوتا تھا مجھے اندیشہ ہوتا اس میں گر جاؤں، تو میں نے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا جی آپ صرف فرض پڑھ لیں، اس کی گنجائش ہے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں۔ میرے بھائیوں مجھے آپ سے ذکر دی ہے، ہم خود نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میرا پڑوسی نماز پڑھتا ہے، میرا دوست نماز پڑھتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہم نے کہنا سننا بھی چھوڑ دیا ہے، نمازی 5-7% سے زیادہ نہیں ہے۔ کچھ بھائی تو پڑھتے ہی نہیں اور کچھ پڑھتے ہیں تو کچھ نماز پڑھتے ہیں۔ جی میں کہتے جھوٹ نہیں مارے ہو 2 پڑھنا، بھائی اب 2 کیوں پڑھنے ہیں؟ کیا دین آپ کی مرضی کا ہے؟ کیا دین میری مرضی کا ہے؟ دین تو وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرتی ہے کہ گھر میں بھی نماز کا حکم دے، اپنے دوستوں کو بھی کہے، اپنے پڑوسی دیکھیے کام کروانا ہمارے ذمے نہیں، لیکن کہہ رہا تھا ہمارے ذمے ہے نا، ہم کہتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیا۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا آمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کو بیماروں کو صحت عطا فرما، دنیا جس کتنے مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکا ہے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری فرما۔ اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناصرنا، اللہ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ صبح صبح کے روح پرور مناظر۔ حضرت صاحب کی بات آپ نے سنی کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ سرکار سے ہماری جو محبت ہے وہ ہمارے والدین آل اولاد سے بڑھ کر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور ہمیں اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یوگا کی کلاس کا وقت ہو چکا ہے، کلاس کرتے ہیں۔ صبح صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں، نماز با جماعت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر